اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کا تبادلہ آئین کے مطابق قرار۔ سپریم کورٹ نے ججز کے ٹرانسفر کے خلاف ججز کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ 5 رکنی آئینی بینچ نے 3-2 کی اکثریت سے فیصلہ سنایا۔ جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شکیل احمد نے فیصلے سے اختلاف کیا۔ آئینی بینچ نے ججز کی سینیورٹی کا معاملہ صدر پاکستان کو واپس بھیج دیا۔ سینیورٹی کا فیصلہ ہونے تک جسٹس سرفراز ڈوگر بطور قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ فرائض جاری رکھیں گے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کیس کا مختصر فیصلہ سنایا۔ کہا کہ آئین کے آرٹیکل 200 اور 175 دونوں علیحدہ آئینی آرٹیکلز ہیں۔ آرٹیکل 200 صدر مملکت کو ٹرانسفر کا اختیار دیتا ہے۔ ججز تبادلے کے لیے صدر پاکستان کا اختیار باقاعدہ طریقہ کار کے تحت استعمال ہوتا ہے۔ صدر پاکستان ججز کا تبادلہ متعلقہ جج اور چیف جسٹس پاکستان کی مشاورت سے کرتے ہیں۔ امریکہ پاکستان سے طویل مدتی اسٹریٹجک اشتراک کا خواہش مند، مشترکہ مفادات پر مبنی تجارتی شراکت داری میں بھی دلچسپی کا اظہار۔ امریکی صدر ٹرمپ سے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات۔ پاک امریکہ تعلقات، ایران اسرائیل جنگ سمیت دیگر امور پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ دونوں رہنماؤں نے ایران اسرائیل تنازع کے پرامن حل پر زور دیا۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں تجارت، معدنیات، توانائی میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، مصنوعی ذہانت اور کرپٹو کرنسی سمیت دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاک بھارت جنگ بندی میں کردار ادا کرنے پر صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا۔ ہم نے مشکل علاقائی حالت میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت اور فیصلہ کن کردار کو سراہا۔ انسدادی دہشت گردی اور پاکستان کے خطے میں قیام امن کی کوششوں کی تعریف۔ فیلڈ مارشل نے حکومت پاکستان کی جانب سے صدر ٹرمپ کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ یہ ملاقات پاک امریکہ درینہ شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کی کوششوں میں اہم سنگ میل ہے۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملنا میرے لیے اعزاز ہے۔ پاکستان ایران کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے۔ پاکستان موجودہ صورتحال سے خوش نہیں ہے۔ ایران کا اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا حملہ، وسطی اور جنوبی اسرائیل میں متعدد بیلسٹک میزائل داغ دیے، 65 اسرائیلی زخمی، 4 کی حالت تشویشناک۔ ایران کا اسرائیل کے خلاف پہلی بار سجیل میزائل کا بھی استعمال۔ پاسداران انقلاب کے مطابق تازہ حملوں میں اسرائیلی فوج اور انٹیلیجنس مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ عمارتوں کو نقصان پہنچنے کی ویڈیوز بھی سامنے آ گئیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران نے تل ابیب، حیفا اور جنوبی اسرائیل کی طرف 20 کے قریب میزائل داغے، عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا۔ ملبے تلے لوگوں کے دبے ہونے کی اطلاعات۔ اسرائیلی حکام نے دعویٰ کیا کہ ایرانی میزائل سارو کا اسپتال پر گرا، جہاں مختلف حصوں کو نقصان پہنچا اور متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ تازہ ایرانی میزائل حملے پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو آگ بگولا ہو گئے۔ کہا کہ ایرانی حکمرانوں کو اسپتال پر حملے کی بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے ایرانی سپریم لیڈر کے قتل کی دھمکی دے دی۔ اسرائیل کوارٹرز نے حرزت سرائی کی کہ اس حملے کا بدلہ خامنہ ای کو قتل کر کے لیا جائے گا۔ اسرائیل کے ایرانی ایٹمی تنصیبات پر حملے، نیتنز میں جوہری ہتھیاروں کے مرکز کو دوبارہ نشانہ بنایا۔ IDF کے مطابق نشانہ بنائی گئی جگہ پر ایسے پرزے اور آلات تھے جو ایٹمی ہتھیاروں کے پروگرام کو تیز کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ اسرائیل نے ایران کے عراق ہیوی واٹر ایٹمی ری ایکٹر پر بھی حملہ کیا۔ اسرائیلی فوج نے ری ایکٹر کے آس پاس رہنے والے شہریوں کو انخلا کی وارننگ دی تھی۔ عراق ری ایکٹر تہران سے 250 کلومیٹر جنوب مغرب میں واقع ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملے میں ری ایکٹر کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا۔ اسرائیلی فضائیہ نے تہران میں ریڈ کراس کے ہیڈ کوارٹر کے قریب بھی میزائل داغے۔ اسرائیلی فوجی حکام نے نیتنز، مشہر، اصفہان اور عراق ایٹمی تنصیبات پر حملوں کی تصدیق کر دی۔ کہا کہ ایرانی ایٹمی تنصیبات پر حملے بڑے پیمانے پر کیے گئے ہیں۔ ایرانی ایٹمی پروگرام کا کوئی فوجی حل نہیں، چین اور روس کا مشترکہ موقف سامنے آ گیا۔ چینی صدر شی جن پنگ اور روسی ہم منصب پیوٹن کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ اسرائیل کی طرف سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی پر سخت مذمت کی۔ کرملن کے مطابق چین اور روس ایران کا مسئلہ سفارتی حل کرنے پر متفق ہیں۔ چینی صدر نے ایرانی مسئلے پر روسی ثالثی کی حمایت کر دی۔ کہا کہ ایٹمی پروگرام سے متعلق خدشات کو فوجی طریقے سے حل نہیں کیا جا سکتا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی کم کرنے کی ضرورت ہے۔ روس ثالثی کشیدگی کم کرنے میں مددگار ہوگی۔
پاکستان کی ایک بار پھر ایران پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ اسرائیل ایرانی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے۔ یہ IAEA سیف گارڈ اور دیگر عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایران میں رجیم چینج کے حوالے سے سوال افواہوں پر مبنی ہے۔ پاکستان کا ایران پر موقف واضح اور شفاف ہے۔ ایران کو اقوام متحدہ چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا حق ہے۔ خطے میں اسرائیلی پاگل پن کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ایران اسرائیل تنازع کا واحد حل مذاکرات ہیں۔ ایران سے اب تک 3000 پاکستانیوں کو واپس لایا جا چکا۔ ترجمہ دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ پاکستان اور یورپی یونین کے درمیان ایٹمی عدم پھیلاؤ پر مذاکرات ہوئے۔ پاک بھارت جنگ بندی پر امریکی بیان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے دیرینہ اور گہرے تعلقات ہیں۔ اسرائیل ایران کشیدگی کو بات چیت سے حل کرنے کی کوششیں۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ نے مذاکرات کی ذمہ داری سنبھالی۔ تینوں ممالک وزرائے خارجہ کل ایرانی ہم منصب سے مذاکرات کریں گے۔ بیٹھک جنیوا میں ہوگی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی شامل ہوں گے۔ مذاکرات کے لیے امریکی رضامندی شامل۔ یورپی یونین نے ایک بیان میں کہا کہ ایران کے ساتھ بات چیت اور مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ خلیج میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ ادھر برطانوی وزیر اعظم اور قطر کے امیر کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران اسرائیل کشیدگی پر تبادلہ خیال۔ کیئر سٹارمر اور شیخ تمیم بن حمد الثانی نے کشیدگی میں کمی کے لیے سفارتکاری کی ضرورت پر زور دیا۔ دوسری جانب ایران کی درخواست پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس کل ہوگا۔ پاکستان، روس، چین اور الجیریا نے اجلاس بلانے کی حمایت کی۔ ایران کے ساتھ مذاکرات کا دروازہ بند نہیں کیا، ابھی بھی معاہدہ ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا، وہ اپنے فیصلے آخری لمحات میں کرتے ہیں۔ اسرائیل اچھا کام کرتا ہے تو امریکہ نہیں لڑے گا۔ جنگ کو جلد از جلد ختم کرنا اچھا ہوگا۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ ایران پر بڑے اور شدید حملے کی تیاری میں مصروف ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے کچھ افسران حملے کے ممکنہ منصوبوں کی طرف اشارہ کر چکے۔ خطے میں اس وقت 40,000 امریکی فوجی موجود۔ F-16، F-22 اور F-35 لڑاکا طیارے مشرق وسطیٰ میں اڈوں پر منتقل ہو چکے۔ خلیج عمان اور خلیج فارس میں تعینات بحری جہاز اپنے ہی ایرانی میزائلوں کو مار گرانے میں اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں۔ ادھر امریکی شہریوں کا ایران جنگ کے خلاف وائٹ ہاؤس کے باہر مظاہرہ۔ ٹرمپ انتظامیہ سے ایران اسرائیل جنگ میں شامل نہ ہونے کا مطالبہ۔ روس نے امریکہ کو ایران اسرائیل تنازع سے دور رہنے کی وارننگ دے دی۔ روسی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران اسرائیل تنازع میں فوجی مداخلت سے باز رہے۔ روس کا اسرائیل سے موشہر کے ایٹمی پلانٹ پر فضائی حملے فوری بند کرنے کا بھی مطالبہ۔ کہا کہ 200 سے زائد روسی جوہری ماہرین ایران میں ہیں۔ اسرائیل نے روسی ماہرین کو نقصان نہ پہنچانے کی یقین دہانی کرائی۔ روسی صدر پیوٹن کا بیان، ایک بار پھر ثالثی کی پیشکش کر دی۔ بولے اسرائیلی حملوں سے ایران کی زیر زمین ایٹمی تنصیبات کو نقصان نہیں پہنچا۔ ایسا حل تلاش کیا جائے جو دونوں ممالک کے مفادات کا تحفظ کرے۔ ایران کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے۔ ماضی میں ایران کو فوجی ساز و سامان بھی فراہم کیا۔ پیوٹن مزید بولے کہ مغربی سیاستدانوں کی سوچ احمقانہ ہے۔ ایران میں رجیم چینج آپریشن کے تباہ کن نتائج ہوں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ازبک ہم منصب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ دو طرفہ تعلقات، باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ اسلامی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کونسل کے آئندہ اجلاس کا ایجنڈا بھی زیر غور آیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کی بھی اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا کہ اسرائیل کی غنڈہ گردی اور ریاستی دہشت گردی کے خلاف اپنا تحفظ کرنا بالکل جائز اور قانونی ہے۔ ایران کے اقدامات اپنے دفاع میں ہیں۔ صہیونی فورسز کی جانب سے جاری قتل عام روکنا عالمی برادری کی ذمہ داری ہے۔ پاکستان کو ایران کے ساتھ کھل کر کھڑے ہونا چاہیے۔ لیبنان، عراق، شام، ایران پر حملے ہو چکے، اگلی باری پاکستان کی ہے۔ سربراہ یشوعی مولانا فضل الرحمان کو قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا ہمیں کھل کر غزہ کا ساتھ دینا چاہیے۔ پاکستان اسلامی دنیا کا مؤثر ترین اور طاقتور ترین ملک ہے۔ مولانا نے مزید کہا کہ موجودہ بجٹ وزیر خزانہ نے نہیں IMF نے تیار کیا۔ اپوزیشن اراکین کی تقریروں کو نہ دکھانے پر احتجاج کرتا ہوں۔ حکومت کو بات پسند نہیں آتی تو اپوزیشن کی آواز بند کر دیتی ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اپوزیشن سائٹ پر یہ ایک مائک کیسے زندہ بچ گیا۔ کئی عالمی ممالک کا اسرائیل سے اپنے شہریوں کو نکالنے کا اعلان۔ آسٹریلیا نے مشرق وسطیٰ سے اپنے 3000 شہریوں کو نکالنے کے لیے آپریشن شروع کر دیا۔
وزیر خارجہ پینی وانگ کے مطابق مدد کی درخواست دینے والے شہریوں کو زمینی راستے سے نکالا جائے گا۔ جرمنی نے بھی اپنے 200 سے زائد شہریوں کو کمرشل فلائٹ کے ذریعے نکال لیا۔ اٹلی کی حکومت کی بھی اپنے شہریوں کو اسرائیل چھوڑنے کی ہدایت۔ ادھر بلغاریہ نے ایران میں موجود اپنا سفارت خانہ بند کر دیا۔ اپنے تمام سفارتی عملے کو ان کے اہل خانہ سمیت تہران سے نکال لیا۔ دہشت گرد اسرائیل کی غازہ میں نسل کشی جاری، 24 گھنٹوں میں 144 فلسطینی شہید کر دیے، 560 سے زائد زخمی۔ قاتل صہیونی فورسز نے خوراک لینے کے لیے جمع لوگوں پر گولیاں برسائیں، 29 افراد جام شہادت نوش کر گئے۔ وسطی غازہ میں بھوک سے نڈھال لوگ امدادی ٹرکوں کے انتظار میں کھڑے تھے۔ زیتون محلے میں گھر پر بمباری سے 9 افراد شہید۔ المواسی میں عارضی خیموں پر حملوں میں مزید 8 افراد جاں بحق۔ فلسطینی حکام کے مطابق اسپتالوں میں ایندھن کی کمی سے زخمیوں اور مریضوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں۔